أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مجھے نہیں پتا ہے کون سے نیتا جی ابھی آئے تھے، میں نہیں جانتا ہوں نیتا جی کا نام کیا تھا، لیکن بتایا کہ نیتا جی گئے تو ساری بھیڑ چلی گئی۔ کوئی نیتا پردھان منتری مکھیہ منتری بھی آ جائے وہ ایک عالم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ایک حافظ قرآن کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے ایسے لوگوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن اور عالم دین کے اوپر ترجیح دے دی۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے آئے، شداد آیا، فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا، جب یہ سارے مل کر کے بھی اپنے وقت میں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، میرے بھائیوں موجودہ وقت کے فرعون بھی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میں نے یہ کل بھی کہا تھا، عبدالحق صاحب میرے ساتھ موجود ہے، یہ میڈیا والے ہیں، کل تھے یہ قبالہ کے اندر، میں نے کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب آئندہ جس پروگرام میں رہوں گا اس میں بھی کہوں گا، اور تب تک کہوں گا جب تک دن نہیں بدلیں گے۔ آپ مجھے بلائیں نہ بلائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں جب تک آؤں گا انشاءاللہ اس بات کو کہتا رہوں گا۔ دیوالی آئی تو پٹاخے بھی پھوڑ لیے، ہولی آئی تو ہولی بھی کھیل لی، جن کا تہوار ہے وہ بنائے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ اسٹیج پر موجود بہت ہی محترم اور ہم سب کے بڑے جناب فضیلت الشیخ توحید عالم سلفی صاحب، مدرسہ دار الحدیث اثریہ کے ذمہ داران، پنڈال کے نیچے موجود حاضرین مجلس، میری قوم کے غیور نوجوانوں، پردہ نشیں عزت دار خواتین امت اسلامیہ اور پیارے بچے، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو آج اس ٹھنڈی رات میں اور رات کے 1 بجے تک پروگرام کے اندر موجود رہنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ وہی رب العالمین ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی الرحمن الرحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے آنے سے پہلے ہم سب کے بڑے مولانا توحید صاحب نے کہا کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو شاید لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے، ٹھنڈی ہوائیں نہیں بلکہ ایمان آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اور ایمان جا رہا ہے، دین جا رہا ہے، اسلام جا رہا ہے، سوچ، فکر، تصور جا رہا ہے۔ تو جس طرح فلسطین کے اندر مارا جا رہا ہے، شام کے اندر مارا جا رہا ہے، وہ دن بھی بہت دور نہیں ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر گاجر مولی تو دور کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے ہمیں اور آپ کو کاٹا جائے، مارا جائے۔ میں جو موضوع اپنے دماغ میں لے کر کے آیا تھا وہ موضوع کچھ اور تھا، لیکن میں نے یہاں آ کر کے اپنا موضوع بدل لیا، اور جس طریقے سے
ناظم اجلاس نے کہا کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، آج میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پیٹا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان جن کو ناکردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو بھرے بازار میں نیلام کیا جا رہا ہے، مرد تو دور کی بات، نوجوان تو دور کی بات ہے، خواتین تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے منھے بچوں کا بھی قتل عام ہو رہا ہے، اور ہر شخص فکر مند ہے۔ میری گزارش ہے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ کے سن لے، بہت اچھا رہے گا۔ بے فکر رہے، میں بھاگ نہیں رہا ہوں کہیں، آپ بیٹھ کے سنیں جب تک میں سنا رہا ہوں، اور آپ کو اگر جانا ہے تو ابھی چلے جائیں، تقریر سننا فرض نہیں ہے، لیکن آپ اگر جلسے کے اندر بیٹھے ہیں، جلسے کے اندر آئے ہیں تو سنیے، یا آپ جائیے، دو راستے ہیں، جلسے کے اندر رہ کر یہاں وہاں ٹہل کر جلسے کا ماحول بھی خراب نہ کریں، اور اگر جانا ہے تو آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ جو آپ کی شیرشاہ وادی قوم کا مزاج اور یہ جو جلسوں کا سسٹم ہے بازار کا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بازار اگر آپ کے جلسوں سے ختم ہو جائے، دیکھیے گا کہ پبلک پنڈال کے اندر رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ یہ جلسوں کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی یہ مارکیٹ ہے، بازار ہے۔ جو معاملہ بھی آپ کے سامنے ہوا، لوگ دوڑ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ وہ نوبت کیوں آئی؟ بازار کی وجہ سے۔ اگر تقریر کا مقصد، جلسے کا مقصد اتنا ہوتا کہ آپ پنڈال کے اندر آ جائیں، عورتیں اپنے پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں، ایسی کوئی بھی چیز ہمارے اور آپ کے سامنے پیش نہیں آتی، لیکن یہ جو سارے فسادات نظر آ رہے ہیں یہ اسی بازار کی وجہ سے۔ تو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہر آدمی فکر مند ہے، امیر بھی فکر مند ہے، غریب بھی فکر مند ہے، چھوٹا بھی فکر مند ہے، بڑا بھی فکر مند ہے، کالا بھی فکر مند ہے، گورا بھی فکر مند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دلی دل کے اندر یہ سوال کر رہا ہے، دنیا کے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، آئے اللہ یہ کون سا وقت ہے جو تو نے ہم پر نازل کر دیا؟ آئے اللہ یہ تو نے کن مشکلات سے ہمیں گھیر لیا ہے، کتنی مصیبتیں تو نے ہم پہ نازل کر دی ہیں؟ آئے اللہ کیوں ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہم پر یہ اتیاچار ہو رہا ہے؟ آئے اللہ میں فلسطین کے اندر کیوں مارا جا رہا ہے، ہمیں شام کے اندر کیوں مارا جا رہا ہے؟ پوری کائنات کا، پورے سنسار کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے ہماری شناخت کو جہاں پر خطرہ نہ ہو۔ آئے اللہ یہ معاملات ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ آئے مسلمانوں اس کا جواب سننا ہے تو اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ آئے مسلمانوں، آئے رانی پترا کے لوگوں، آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، اور آپ کی مسجد میں دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، اور مؤذن اذان کے جملوں کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ٹرانسلیشن یہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ آئے مسلمانوں، جب تم اذان دیتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی نماز بھی انہی جملوں سے شروع کرتے ہو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہو،
جب تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آئے مسلمانوں، تو تم اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی غلامی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کی عبدیت اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج ہمارے جلسوں میں چلے آئے، جلسوں میں آپ کو نیتاؤں کا بھاشن سننے والے تو بہت مل جائیں گے، آپ کو جلسوں کے اندر وید کی باتیں کرنے والے، وید سنانے والے، منتر سنانے والے بہت مل جائیں گے، فوج گندی گندی باتیں، لڑکے لڑکی کی باتیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی باتیں کرنے والے تو بہت ملیں گے، اور سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، لیکن جب قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان کی جائے، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ آئے مسلمانوں، تم اللہ کا کلام سننے کو تیار نہیں، تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننا نہیں چاہتے ہو۔ آج ہماری مسجد میں چلے آؤ، مسجد ویران ہے، نمازی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، نمازی نہیں ہے۔ فجر میں آ جاؤ، نمازی نہیں ہے، ظہر میں آ جاؤ، عصر میں دیکھ لو، مغرب میں چلے آؤ، عشاء میں چلے آؤ، آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے، اور بہت دور نہیں، آج سے 7 سال پہلے، میں تقریباً 7 سال سے سیمانچل کے اندر آتا ہوں، میں نے مسجدوں میں نماز پڑھی ہے۔ پہلے مسجدوں میں ہینڈ پائپ لگا ہوتا تھا، نل لگا ہوتا تھا، کنواں ہوتا تھا، لوگ کنویں کے ذریعے پانی کھینچ کر کے وضو بنایا کرتے تھے، ہینڈ پائپ چلا کر کے پانی نکالتے تھے اور اس پانی سے وضو بنایا کرتے تھے۔ لائٹ نہیں تھی، موٹر نہیں تھے، نل نہیں تھے، ٹائلز نہیں تھا، پتھر بھی نہیں تھا۔ آج ہماری مسجدوں میں ٹائلز بھی لگا ہوا ہے، پتھر بھی لگا ہوا ہے، نل بھی لگا ہوا ہے، مائک بھی لگا ہوا ہے، 50 ہزار کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھو، مسجدوں میں پتھر لگا لینا، مسجدوں میں سنگ مرمر لگا لینا، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا، مسجدوں میں نل لگا لینا، مسجدوں میں موٹر لگا لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو مسجد آباد کرنے میں ہے، مسجدوں کو شاندار بنانا یہ کمال نہیں، مسجدوں کو جاندار بنانا یہ کمال ہے۔ شاعر کہتا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو شاندار نہیں، مسجدوں کو جاندار بناؤ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ آج ہم اور اب دنیا کے دیوانے، آج ہم اور اب مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کاروبار کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی حقیقت کو بھول گئے، اللہ کے فرامین کو فراموش کر ڈالا۔ اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، خواہ وہ باڑھ کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، ظالم اور جابر حکمرانوں کی شکل میں ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ تمہارے پاپوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے لوگوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے 100 سال تک محنت کی ہے، 100 سال تک
میں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. 100 سال تک محنت کرنے کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں آپ 100 سال تک کیا کرتے رہے؟ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو اسکول بنوائے، کالج بنوائے، آپ تو اپنے گاؤں کا بھی مدرسہ نہیں بنا سکے. آپ تو اپنے گاؤں کا بھی مدرسہ نہیں بنا سکے. انہوں نے تو ہاسپٹل بنائے ہیں. مجھے بتاؤ آپ کی اتنی بڑی برادری شیرشاہ وادی برادری، کٹیہار کے اندر شیرشاہ وادی، ارریا کے اندر شیرشاہ وادی، پورنیہ کے اندر، سپول کے اندر بھی شیرشاہ وادی ہے. کوئی آپ کا ایسا ہاسپٹل ہو مجھے بتاؤ؟ نہیں میرے بھائیوں. ہاں کشن گنج کے اندر ایک صاحب کا ہاسپٹل ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. ان کے تو ہاسپٹل بھی چلتے ہیں. مجھے بتاؤ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. 100 سالوں کے اندر مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، نہ اپنی شناخت کو مضبوط کیا، نہ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیا، اور نہ اپنے آپ کو اس ہندوستان کے اندر مضبوط کیا. مجھے نہیں پتا ہے کون سے نیتا جی ابھی آئے تھے، میں نہیں جانتا ہوں نیتا جی کا نام کیا تھا، لیکن بتایا کہ نیتا جی گئے تو ساری بھیڑ چلی گئی. کوئی نیتا پردھان منتری مکھیہ منتری بھی آ جائے وہ ایک عالم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ایک حافظ قرآن کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. آج ہم نے اور آپ نے ایسے لوگوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن اور عالم دین کے اوپر ترجیح دے دی. میرے بھائیوں یاد رکھو، جب تک ہم ہیں آپ کے نکاح پڑھائے جا رہے ہیں، جب تک ہم ہیں آپ کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں. اگر ہم نہیں ہوں گے میرے بھائیوں آپ بھی نہیں ہیں، ہم ہیں تو آپ ہیں. پہلے لوگوں کی نظریں مدرسوں پر رہتی تھی، مسجدوں پر رہتی تھی. ہر جمعے میں مسجد میں CID آتی تھی، لیکن اب مسجد کو چھوڑ کر مدرسوں میں آ رہی ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے لاکھوں کے مجمع کے اندر اور عظیم الشان مسجد کے اندر جمعے کے دن خطبہ دینے والا خطیب مدرسے سے نکلتا ہے. ان کو معلوم ہے عوام الناس میں اسلام کے صحیح مسئلے مسائل بتانے والا مفتی مدرسوں سے نکلتا ہے. رمضان کے اندر تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا حافظ قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، قاری قرآن مدرسے سے نکلتا ہے، مجوید مدرسے سے نکلتا ہے، مفسر مدرسے سے نکلتا ہے. اسی لیے اگر عالموں کو ختم کرنا ہے، حافظوں کو ختم کرنا ہے، مفتیوں کو ختم کرنا ہے، قاضیوں کو ختم کرنا ہے، مدرسوں کو ختم کر دو. میرے بھائیوں یاد رکھیے جب تک ہم ہیں تب تک آپ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، آسمان کی بلندیوں میں درار تو آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند بے رونق ہو سکتا ہے، ستارے اپنی روشنی کھو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دین جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر رہے گا. بڑے بڑے آئے، شداد آیا، فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا، جب یہ سارے مل کر کے بھی اپنے وقت میں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. میرے بھائیوں موجودہ وقت کے فرعون بھی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اللہ اپنی بات اپنے دین کو پہنچا کر کے رہے گا. تو میرے بھائیوں آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے مارا جا رہا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. ہر گناہ پر تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا ہے، ہر گناہ پر. تو میرے بھائیوں آج یہ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے کیوں ہیں؟ میں آج کے پروگرام میں 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور آئے پورنیہ کے لوگوں بڑی محبت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 3 باتیں آج اپنے دماغ میں بٹھا لو. ہماری کمزوری کیا ہے، ویک پوائنٹ کیا ہے، ہماری بیماری کیا ہے. میں 3 بیماریاں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں. 3 بیماریاں آپ سنیں تب بھی مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور آپ چلے جائیں تب بھی مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میرا وقت 2 بجے تک ہے، میں ہر حال میں 2 بجے تک بول کر کے رہوں گا.
آپ کے رہنے اور نہ رہنے سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پہلی وجہ مسلمانوں، پہلی وجہ آج مسلمان دنیا کے اندر اس لیے مارا جا رہا ہے، آج عمل کا جذبہ نہیں ہے، آج عمل ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، سعودی عرب کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، ترکی کا بادشاہ یہ کر رہا ہے۔ آئے اللہ کے بندو، آئے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ بتاؤ آج تم کیا کر رہے ہو؟ آج عمل نہیں ہے، آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، جابر حکمران تھا، نام تھا اس کا حجاج ابن یوسف۔ آپ نے بھی نام سنا ہوگا حجاج ابن یوسف۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے، تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ نام بار بار مل جائے گا۔ حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور میں اس کے بارے میں ایک جانکاری آپ کو اور دے دوں، ایک اسلامک جنرل نالج بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آج یہ جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس قرآن کے اندر اعراب لگوانے والا بھی یہی حجاج ابن یوسف تھا۔ تو یہ اپنے وقت کا بہت ظالم بادشاہ تھا، اور اس وقت کے امام تھے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ لوگ امام حسن بصری کے پاس آئے اور حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے، آئے حسن بصری، آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، کتنا زیادہ مارتا ہے، کتنا زیادہ ستاتا ہے، آپ حجاج کو کچھ نصیحت کیجئے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر حسن بصری نے جو جواب دیا تھا، وہ جواب بھی آپ کان کھول کر کے سن لیں۔ امام حسن بصری نے کہا تھا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو گالی دینے والوں، کان کھول کر کے سن لو، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج یہ اللہ تعالی کا عذاب ہے۔ آئے مسلمانوں، معلوم یہ چلا جب تم بددین ہو جاتے ہو، جب تمہاری مسجدیں سونی ہو جاتی ہیں، جب تم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہو، جب تم پاپی ہو جاتے ہو، گنہگار ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمل نہیں ہے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں، اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور صرف یہی سورۃ العصر نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ بہت کوئی چھوٹی موٹی سورت نہیں ہے، بہت عظیم سورت ہے سورۃ العصر۔ آؤ اس کا ترجمہ دیکھ لو، والعصر قسم زمانے کی، قسم وقت کی، قسم عصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر، بربادی کے اندر، لاس کے اندر۔ جتنے بھی انسان ہیں، کالا بھی خسارے کے اندر، گورا بھی خسارے کے اندر، محنت مزدوری کرنے والا بھی خسارے کے اندر، بڑے بڑے کھیتوں کا مالک، کمپنیوں کا مالک بھی خسارے کے اندر، ارب پتی بھی خسارے کے اندر، روڈ پتی بھی خسارے کے اندر، فقیر بھی خسارے کے اندر، امیر بھی خسارے کے اندر، عورتیں بھی خسارے کے اندر، مرد بھی خسارے کے اندر۔ ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر ہیں، سارے کے سارے خسارے کے اندر۔
لیکن کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائیں. ایمان لے آئے. کس پر ایمان لے آئے؟ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے. اللہ پر ایمان رکھے، یقین رکھے، مشکلوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ ہے، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا اللہ ہے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائے. آئے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آج تمہارے اندر ایمان ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہو، آج اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کر لیتے ہو. آئے مسلمانوں، جس کے اندر اللہ کا ایمان ہوگا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، بندوقوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، توپوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، تب بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا. الا الذین آمنوا، اپنے اندر ایمان پیدا کرو. میرے بھائیو، ایمان جس کے اندر آ جائے وہ آدمی خسارے کے اندر نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ بتائیے، مچھلی کہاں رہتی ہے؟ ہاں، بڑا اچھا یاد ہے ماشاءاللہ. سب بنگالی جو ہیں، مچھلی کا نام سن کے تو پانی آ گیا ہوگا. مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی کے اندر. اور اگر مچھلی کو مارنا ہے تو پانی سے نکال دو، مچھلی اپنے آپ تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جائے گی. مچھلی پانی سے نکال دو، مر جائے گی. مچھلی کو مارنے کے لیے تلوار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پانی سے نکال دو، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے مر جائے گی. میرے بھائیوں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے دلوں کو اور دماغوں کو، کانوں کو کھول کر کے سنو. جو میں کہنا چاہتا ہوں، میری بات کو لکھ لو، ریکارڈ کر لو. جس طرح مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اور اس کو پانی سے نکال دیا جائے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جائے گی. کیونکہ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی میں بنائی ہے. جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے، زندہ رہتی ہے. یہی مثال ایک مسلمان کی ہے. جب تک ایک مومن، ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے. لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر اسے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان سے نکل گیا، اس کے اندر ایمان ہی باقی نہیں رہا. سمجھ میں آیا جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آئے گا میرے بھائیوں، سب سمجھ میں آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن سمجھنے کو تیار نہیں. کس کو سمجھتے ہیں؟ جو آئے اور لڑکے اور لڑکیوں کی باتیں کرے. چترویدی صاحب آئے، وید سنائیں گے. یہ میرا پروگرام جنہوں نے لیا، میرا نام تو یاد، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. تقریر سے پہلے میں نے ان سے کہا، جب وہ میرا پروگرام لے رہے تھے، نومبر کا مہینہ تھا، آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے، میں نے کہا اگر میرے نام کے آگے چترویدی لگا دیا، میں آپ کے پروگرام کے اندر نہیں آؤں گا. عجیب مزاج بن گیا صاحب آپ کا چترویدی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اپنے دلوں کو تھام کے سننا، اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کے جتنے علماء ہوں گے ان سے بھی پوچھ لینا. پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، صرف آپ کے بہار کی نہیں، یا آپ کے کٹیہار کی نہیں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. جتنے زیادہ جلسے آپ کے سیمانچل یعنی کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، سپول اور کشن گنج کے اندر جتنے جلسے ہوتے ہیں، پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنے جلسے نہیں ہوتے. یہ حقیقت ہے، اٹ از ٹرو، یہ سچائی ہے. اور جتنے زیادہ مدرسے
آپ کے سیمانچل کے اندر ہے، اتنے مدرسے بھی ہندوستان کے اندر کہیں نہیں. جی ہاں، لیکن ایک بات اور بتاؤں، سنو، جتنی جہالت آپ کے سیمانچل کے اندر ہے اتنی جہالت بھی کہیں نہیں ہے. جی ہاں، یہ بھی حقیقت ہے. جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، مدرسے تو بہت ہیں، لیکن جلسوں کے اندر فحش باتیں ہو رہی ہیں. جلسوں کے اندر ایسے مولویوں کو بلایا جا رہا ہے جو قرآن بھی غلط پڑھ رہے ہیں، جو حدیثیں بھی غلط پڑھ رہے ہیں. چترویدی لوگ وید سننے کے لیے آئے ہیں. میرے بھائیو، جب ہمارے جلسوں کا مقصد وید سننا ہوگا، ہمارے جلسوں کا مقصد کہانیاں سننا ہوگا، ہمارے جلسوں کا مقصد ادھر ادھر کی باتیں سننا ہوگا، تو مجھے بتاؤ آپ کی یہاں اصلاح کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے جلسوں سے یہ وید کا معاملہ، یہ چترویدیوں کا معاملہ، یہ کہانیوں کا معاملہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، دیکھیے آپ کی برادری کے اندر کتنی اصلاح ہوگی، آپ کے سماج کے اندر کتنی اصلاح ہوگی. یہ کر کے دیکھیے میرے بھائی. تھوڑا مشکل ہے جلسے والوں کے لیے، مشکل ہے بھیڑ جمع کرنا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن اور زمانہ ایسا ہے، ہمیشہ ایک طریقے سے نہیں رہتا ہے، بدلتا ہے. اور مجھے معلوم ہے، میں نے یہ کل بھی کہا تھا، عبدالحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ میڈیا والے ہیں، کل تھے یہ قبالہ کے اندر، میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب آئندہ جس پروگرام میں رہوں گا اس میں بھی کہوں گا، اور تب تک کہوں گا جب تک دن نہیں بدلیں گے. آپ مجھے بلائیں نہ بلائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں جب تک آؤں گا انشاءاللہ اس بات کو کہتا رہوں گا، اپنے جلسوں کو قرآن و سنت والے جلسے بناؤ، اپنے جلسوں میں ایسے خطبہ اور ایسے خطیب بلاؤ جو میرے بھائیوں قرآن و سنت کی باتیں کرے، جو دلائل سے گفتگو کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. تو میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا، ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں کے اندر ایمان ہے. ایمان اپنے اندر پیدا کر. ایمان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اقرار باللسان، زبان سے کہہ دینا، تصدیق بالجنان، اور دل سے مان لینا کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، والعمل بالارکان، اور عمل کرنا. تو میرے بھائیوں یہ ایمان کی تعریف ہے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہے. کتنی بھی سردی ہو ٹھنڈی ہو، فجر کی نماز میں اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، نماز کے لیے جانا ہوگا. آپ نے رات میں بیوی سے بستری کی ہے، صبح اٹھ کر کے پانی میسر ہے، غسل کرنا ہوگا، نماز کے لیے جانا پڑے گا. کتنی بھی سخت گرمی ہو، نماز پڑھنا پڑے گی. رمضان کا مہینہ ہے، کوئی عذر نہیں ہے، رمضان کے روزے فرض واجب رکھنا پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس مال پر سال گزر گیا ہے اور وہ مال نصاب کو بھی پہنچ گیا ہے، اس مال پر زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی. اللہ نے اگر اور دیا ہے میرے بھائیو، حج بھی کرنا پڑے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے. اور نیک عمل میں سب سے عظیم چیز میرے بھائیو نماز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کے بارے میں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے فوراً بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یہ سب سے عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اپنے بچوں سے کہو
اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ. تمہارا بچہ اگر چھوٹا ہے نماز پڑھاؤ. بچہ اگر 7 سال کا ہو گیا اس کو نماز پڑھاؤ. اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں, 7 ایئرس 7 برس 7 سال کے ہو جائیں, انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. کتنے سال کے؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں. کون 60 کہہ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہاں لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ لیا ہے. جب 60 کے ہو جاؤ, دانت نہیں آنت نہیں, قبر میں پیر لڑکے ہیں, دانت گر گئے, تب آدمی مسجد کی طرف جاتا. وہ 7 ہے. جی ہاں, 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو. اور 10 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے نہ جائیں تو مار کر کے نماز پڑھاؤ, لیکن نماز پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی نماز پر جم جاؤ, تم بھی نماز پڑھو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں, ہم تو خود تمہیں روزی دینے والے ہیں. آئے میرے بندو میری عبادت کرو, نماز پڑھو. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آئے مسلمانوں, یہ جو تم دنیا کے اندر آئے ہو, کیوں آئے ہو, مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک ہمارا مقصد بتایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو, ہم نے منشیہ مانو اور دانو کو, ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا لیعبدون, تاکہ وہ میری عبادت کریں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. لیکن ذرا سوچو میرے بھائیوں, ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زمین میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں پیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کان سے سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام کرتے ہیں, اللہ نے جو ہونٹ دیے زبان دیے اس سے بولنے کا کام کرتے ہیں, اللہ کی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں, اللہ کی ہواؤں سے آکسیجن لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. یہ دنیا کی کتنی بڑی دھوکہ دڑی ہے, یہ دنیا کا کتنا بڑا فریب ہے. کھائے اللہ کا, پیے اللہ کا, کھلانے والا اللہ, جلانے والا اللہ, پلانے والا اللہ, اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کریں, اللہ کی عبادت نہ کریں. یہ دنیا کی کتنی بیہودہ بات ہے. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جو آدمی آج نمازی ہے اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نمازی ہوں, کام ختم, نماز پڑھ رہا ہوں, بس اس کے بعد میں اپنے بھائی کا حق کھاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں اپنے بہن کی جائیداد کھا جاؤں مجھے کوئی روکنے والا نہیں, میں سود کھاؤں, بیاج کھاؤں, کچھ بھی کروں. کوئی آدمی حج کر کے آ جاتا ہے, وہ سوچتا ہے میں حاجی ہو گیا, میرے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب میں جو بھی گناہ کروں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ ہماری مینٹلٹی بن چکی ہے. کیا جو آدمی تھوڑی بہت اپنی نیکی پر آدمی کو اطمینان ہے کہ میں, جو آدمی نمازی ہے وہ سوچتا ہے میں نماز پڑھنے والا ہوں مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی حاجی ہے وہ سوچتا ہے میں حج کرایا اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. آؤ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ایک گاؤں کے اندر شور ہوا کہ ہاتھی آیا ہے. ہاتھی, گاؤں کے سارے لوگ ہاتھی کو دیکھنے, ہاتھی پہلی بار آیا تھا, سارے گاؤں کے لوگ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. اے چائے والے بھائی صاحب, اپنی چائے اب آپ بند کر دیں, 1 گھنٹہ ہو گیا ہم نے نہیں روکا ہے, ہمارے پاس بس اب 20 منٹ باقی ہیں, آپ اپنی چائے رہنے دیں, 20 منٹ آپ مجھے دے دیں, انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں. ایک گاؤں کے اندر شور ہوا کہ ہاتھی آ گیا ہے. ہاتھی
تو گاؤں کے سارے لوگ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. اس گاؤں کے اندر 3 اندھے تھے, نابینا, the blind, جن کی آنکھیں نہیں تھی, وہ بھی چلے گئے کہ چلو دیکھتے ہیں ہاتھی کیسا ہے. تو جن لوگوں کی آنکھیں تھی, جو لوگ بینا تھے, انہوں نے تو اپنی نظروں سے ہاتھی کو دیکھ لیا کہ ہاتھی کی ایک سونڈ ہوتی ہے, ہاتھی کا اتنا موٹا پیٹ ہوتا ہے, ہاتھی کے پیر ایسے ہوتے ہیں, ہاتھی کی پونچھ ایسی ہوتی ہے. لیکن جو بلائنڈ تھے, نابینا تھے, اندھے تھے, وہ ہاتھی کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہاتھی کو چھوا. اور آپ کو میں بتاؤں, جو اندھے ہوتے ہیں, نابینا ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کو چھو لیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے. آپ کسی سرکاری دفتر یا ٹرین میں جائیں تو آپ سیٹ نمبر کے آگے دیکھیں گے کچھ نیچے کچھ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں, وہ ایک لینگویج ہوتی ہے نابینا لوگوں کے لیے. وہ جب اس کو چھوتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, تو انہیں معلوم چل جاتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو ایک اندھے نے ہاتھی کے پیروں کو چھوا, پیروں کو, کہ پیر کیسے ہیں. ایک اندھے نے ہاتھی کے پیٹ کو چھوا, اس کا پیٹ, اس نے چھوا, ہاتھ لگایا, پیٹ. ایک نے اس کی پونچھ کو چھوا. اب جب ہاتھی گاؤں سے چلا گیا تو یہ تینوں بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہے ہیں, چرچا کر رہے ہیں کہ ہاتھی دکھتا کیسا تھا. تو جس نے ہاتھی کا پیر چھوا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھی کھمبے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کھمبے کی طرح. اچھا صاحب. دوسرے صاحب کہتے نہیں نہیں, اس نے ہاتھی کے پیٹ کو چھوا تھا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہاتھی دیوار کی طرح ہے. تیسرا شخص جس نے ہاتھی کی پونچھ کو چھوا تھا وہ کہتا ہے نہیں نہیں, ہاتھی ایسا دکھتا ہے جیسے جھاڑو ہوتی ہے, جھاڑو ہوتی ہے. تینوں اپنے اپنے حساب سے تبصرہ کر رہے ہیں. یہی مثال, یہی ایگزامپل آج ہمارا ہو گیا. جو نمازی ہے وہ سمجھ بیٹھا کہ نماز سب کچھ ہے, اس کے آگے میں حرام کھاؤں, زنا کروں, جو چاہے کروں. جو آدمی حاجی ہے اس نے سوچ لیا میں حج کر کے آ گیا, اب میں بیاج کھاؤں, سود کھاؤں, کوئی پرواہ نہیں. جو کسی مدرسے کا صدر ہے, ذمہ دار ہے, اور وہ مدرسہ سرکاری ہے, اس نے سوچ لیا میں ذمہ دار ہوں, اب صدر ہوں, رشوت لوں 20 لاکھ, 22 لاکھ, 25 لاکھ, مجھے کوئی روکنے والا نہیں. سنو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو. یہ ہے دین, یہ ہے اسلام, یہ ہے قرآن, یہ ہے سنت. میرے بھائیوں, تو آج ضرورت ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عمل کی بھی ضرورت ہے. تیسری چیز جو کرنا ہے, جو کامیاب لوگوں کی صفت ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق بات لوگوں تک پہنچانا ہے, دین لوگوں تک پہنچانا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق بات کی دعوت دینا ہے, قرآن کی طرف بلانا, حدیث کی طرف بلانا ہے. اور یاد رکھو, جب آپ حق کی طرف بلائیں گے, جب آپ دین کی دعوت دیں گے, جب آپ لوگوں کو قرآن کی طرف, سنت کی طرف بلائیں گے, آپ کو گالیاں بھی کھانا پڑیں گی, آپ کو مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں گی, آپ کو مارا بھی جائے گا, ستایا بھی جائے گا. اسی لیے اللہ نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا راستہ ہے. بندوقوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے, تلواروں کے اوپر چلنا پڑتا ہے, کانٹوں کو بچھونا بنانا پڑتا ہے, توپوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, آپ کو صبر بھی کرنا ہے. آئے مسلمانوں, آج تمہیں جو مارا جا رہا ہے, تمہیں جو پیٹا جا رہا ہے, اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج عمل کے میدان میں پیچھے ہو. آئے لوگوں, عمل کے میدان میں آگے آؤ, اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنے مدرسوں کو آباد کرو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ. یہی بچے بڑے ہو کر قرآن کا مسئلہ بتائیں گے, حدیث سے مسئلہ بتائیں گے,
یہی بچے جنازے کے احکامات بتائیں گے، جنازے کے مسائل بتائیں گے، غسل کے مسائل بتائیں گے۔ اور آج اگر یہ مدرسے ختم ہو جائے میرے بھائیو، ہماری شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، آج دنیا کے اندر جو مسلمان مارے جا رہے ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج عمل کے میدان میں پیچھے ہے، عمل نہیں ہے، عمل کے میدان میں آگے آئے۔ دوسری چیز، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے، دوسری چیز آج مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، دوسری وجہ آج مسلمان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شہرت، عورت، مال، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آئے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ آج مسلمان کاروبار کی طرف دوڑ رہا ہے، آج مسلمان دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، آج مسلمان میرے بھائیوں کہاں کہاں دوڑ رہا ہے، آج رشوت کی طرف دوڑ رہا ہے، شراب کی طرف دوڑ رہا ہے، جوئے کی طرف دوڑ رہا ہے، حرام کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہمیں دوڑنا تو اللہ کی طرف تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ وہ مسلمان جب اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوا کرتی تھی۔ آئے مسلمانوں، تم نے اللہ کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا، تیری میری اللہ نے تیری میری مدد چھوڑ دی، اللہ کی مدد نے تیرا میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جنگ کا میدان ہے، میدان بدر ہے، 313 مسلمان ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ یہاں 313 مسلمان ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ یہاں بیچارے کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو خنجر نہیں، گھوڑے تو گھوڑا ہے تو اونٹ نہیں، اونٹ ہے تو گھوڑا نہیں۔ سامنے 1000 نوجوان ہٹے کٹے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا ایسا لگتا ہے آج مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا ہو۔ سارے بڑے بڑے سردار، سارے لوگوں کے پاس نیزہ بھی ہے، کمان بھی ہے، تلوار بھی ہے، خنجر بھی، ڈھال بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہاں 313 کا لشکر، سامنے 1000 کا لشکر جراح۔ آئے لوگوں، جب بھی مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور یہ سبق ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ آپ نے 313 پر نظر ڈالی، 1000 کو دیکھا، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد بعدا۔ آئے اللہ، اگر یہ 313 آج مٹ گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوگا، آج کے بعد اس دھرتی پر تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اے اللہ، اگر یہ 313 مر گئے، آج کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر پہ رہا نہ گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، آئے میرے نبی اپنے سر کو اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا، آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ، آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ، آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ۔ اللہ نے ہماری مدد کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے جنگ کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کو ہم نازل کر رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد نازل کیا کرتا تھا۔ آئے مسلمانوں، تمہارا نبی اللہ کی طرف دوڑا، اللہ نے مدد نازل فرمائی، تم بھی
بھی اللہ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد نازل فرمائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اور جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اور جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہ جائے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں پوری کائنات کے اندر اس سے بہترین کوئی دل نہیں ہے۔ جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنسو نکل جائے، اس آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اس میں ایک آنکھ وہ ہے عین بکت عن خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو جائے۔ کبھی اللہ کے لیے رو میرے بھائی، اور دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ رات کے 2 بجے 3 بجے اٹھ کر وضو بنایا کرو، مصلی بچھا لیا کرو، اور چند رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، جو مزہ ملے گا، جو اطمینان ملے گا، جو سکون ملے گا، آپ کو پوری زندگی میں وہ سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ کے لیے رو کر کے دیکھو۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ حضرت جعفر طیار کو بلایا، اور نجاشی نے کہا، حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ وہ سارے کے سارے درباری جتنے دربار میں موجود تھے، سارے کے سارے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں بتایا، نام کیا تھا؟ نہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں کا ذکر کیا، اعینہم، آنکھ نہیں، آنکھ اعینہم، ان کی آنکھ۔ دیکھو ایک ہوتا ہے آنکھیں ڈبڈبانا، آنکھوں میں پانی آ جائے نا تو اسے کہتے ہیں آنکھوں کا ڈبڈبا جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ ایک ہوتا ہے رو جانا، آنکھوں سے آنسو گرنا، اور ایک ہوتا ہے آنسوؤں کا سیلاب آ جانا۔ جی ہاں، ایک ہوتا آنسوؤں کا سیلاب آ جانا۔ اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، تفیض میں فاضا کا مطلب ہوتا ہے، بہنا علماء بیٹھے ہیں، تفیض من الدم، جب ان لوگوں نے قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، اور وہ دعا کرنے لگے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، آئے اللہ ہمارا نام اپنے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کی یاد میں رو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب میرے بھائیو، اللہ کے لیے رو کر کے دیکھو، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، ایک آدمی بھی ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو خالی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہو، ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
تو میرے بھائیوں آج کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا کی طرف دوڑ رہے. صبح ہوتی ہے دنیا، شام ہوتی ہے دنیا، دنیا دنیا. یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ موت تو آنا ہے، موت سے نہیں بچ سکتے ہو. اور یاد رکھو ساری دنیا مل کر کے بھی اگر ایک سیکنڈ کے لیے موت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے، اور ساری دنیا اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی ہے. آج ابھی شام کو فیس بک کے اندر کوئی دقت آ گئی تھی، فیس بک نہیں چل رہا تھا، لوگ پریشان تھے. کسی نے ہیک کر لیا، فیس بک نے کام کرنا بند کر دیا، سب پریشان. میرے بھائیوں جب یہ سانسیں کام کرنا بند کر دیں گی، جب یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جائے گا، جب ہاتھ مضبوط ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جائیں گے، تب کیا حال ہوگا؟ موت کے فرشتے لیٹ نہیں ہوتے ہیں دنیا کے اندر. ٹرینیں تو لیٹ ہو سکتی ہیں، فلائٹیں تو لیٹ ہو سکتی ہیں، نیتا لیٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی پولیس اور اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو کبھی لیٹ نہیں ہوتے. موت آنی ہے، وقت پہ آئے گی. اینما تکون یدرککم الموت. جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن موت آ کر کے رہے گی. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. آئے نبی آپ یہ اعلان کر دے، لوگوں کو بتا دے تمہیں جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے فانه ملاقيكم، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. آج ہم اور آپ موت سے گھبرا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے دیوانے. آؤ مسلمانوں دیکھو اس دنیا کی کیا اوقات ہے، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک مقام سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں. ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا. اللہ کے نبی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس وہیں پر رک جاتے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ کو بھی روک لیا، صحابہ بھی رک گئے، اللہ کے نبی بھی رکے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم سب سے چھوٹی چیز، 1 روپیہ. کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں گے، مفت میں دیں گے، نشلک دیں گے، تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میں آپ سے کہوں تقریر کے بعد تو ہم اور آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، سب کو پسند ہے خسی کا گوشت، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے پاس 2 کلو خسی کا گوشت لے کر کے آئے اور یہ کہے کہ مولانا صاحب میرا خسی مر گیا تھا اور میں نے مرا ہوا خسی ذبح کر لیا، کیا آپ میرے مرے ہوئے خسی کا گوشت لیں گے؟ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں، حرام ہے، نہیں کھا سکتے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے. اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، فری میں بھی نہیں لیں گے، فری میں بھی نہیں لیں گے. تب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، آئے میرے صحابہ سن لو، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من هذا علیکم.
اس دنیا کی قدر و قیمت، اس دنیا کی اوقات تمہاری نظروں میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی جو حیثیت، جو قدر و قیمت تمہاری نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی قیمت، تمہاری نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی جو اوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمہارے نبی کا حال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے، اور اللہ کی نظر میں اس دنیا کی یہ اوقات ہے، اس دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ آئے اللہ کے بندو، تم کس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو جس دنیا کی حقیقت یہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا نے تیرے دادا کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تیرے باپ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تیری ماں کو نہیں چھوڑا ہے، اور یہ دنیا تجھے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کبھی قبرستان چلے جاؤ، ٹوٹی قبریں، ٹوٹی قبریں، پھٹی ہوئی قبروں کو دیکھو، اس دنیا کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ آؤ دیکھو میرے نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ آپ مٹھائی لے کر کے جاتے ہیں، آپ جلیبی لے کر کے جاتے ہیں، کپڑے لے کر کے جاتے ہیں، آؤ اللہ کے رسول کی حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ جب آپ سو کر کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے دیکھے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، آئے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بستر بنوا دیں۔ آئے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر بنوا دے۔ اوہ لوگوں، میرے نبی کا جواب سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے صحابہ، مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکها، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک راہ گزر کی طرح ہوں، ایک ٹورسٹ کی طرح ہوں، ایک یاتری کی طرح ہوں، جہاں مجھے پیڑ نظر آیا میں اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ گیا، راحا پھر میں نے آرام کیا، اور آرام کرنے کے بعد ثم ترکا پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں۔ میرے بھائی، اس دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو، کب موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، نہ جانے تم اپنے گھر پہنچ بھی پاؤ نہ پہنچ پاؤ۔ میں 1200 کلومیٹر دور سے آیا ہوں، میں اٹاوا سے آیا ہوں، صبح میری ٹرین ہے، لیکن مجھے نہیں پتا میں اپنے گھر پہنچ بھی سکتا ہوں نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اللہ کے فرشتے کبھی بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی ہمارے نیٹ ورک ختم ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ڈاٹا ہینگ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی فریب کی زندگی ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے ایلا اختیار کر لیا تھا، ایلا اختیار کر لیا تھا۔ آپ اپنے گھر کی چھت پر تھے، حضرت عمر فاروق آئے، اللہ کے نبی کا حال دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت عمر رونے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما یبکیک یا ابن الخطاب، آئے خطاب کے بیٹے، یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ آئے عمر تم رو کیوں رہے ہو؟ آئے عمر تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں،
آئے اللہ کے نبی آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو پوری دنیا کے نبی ہیں، اور آپ نے اپنا کہ یہ حال کیا بنا رکھا ہے، آپ نے اپنا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، آئے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو اللہ تعالی ہمیں آخرت دے دے اور قیصر و کسریٰ کو اللہ تعالی دنیا دے دے، کیا یہ تمہیں گوارا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا حال تھا۔ تو میرے بھائی اس دنیا کے پیچھے زیادہ نہ دوڑو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ فراڈ کی جگہ ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ ہو گیا ہے کیا؟ ہم نے کہا شاید ہاں کہہ دے تو ہم ختم کر دیں۔ تو کیوں مارا جا رہا ہے آج میرے بھائیوں؟ دنیا کی دیوانے۔ آخری بات، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ کیوں مارا جا رہا ہے آج؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں۔ قرآن اٹھائیے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 دیکھیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، لیکن یا نبی سے کہا جا رہا ہے قل، آئے نبی آپ کہہ دے، اعلان کر دے کس بات کا؟ ان کان آباؤکم، آئے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، وابناؤکم تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، واخوانکم تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وازواجکم تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وعشیرتکم تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، واموال اقترفتموها تمہیں اپنے اس مال سے بڑی محبت ہے جس کو تم نے خون پسینہ بہا کر کے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہیں اپنے اس کاروبار سے بڑی محبت ہے جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا کاروبار فلاپ نہ ہو جائے، کہیں میرا کاروبار بند نہ ہو جائے، کہیں مجھے گھاٹا نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہیں اپنے ان مکانوں سے بھی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے جن کے اندر تم آرام کرتے ہو۔ تو خبردار خبردار کان کھول کر کے سنو، باپ سے محبت غلط بات نہیں ہے، بھائیوں سے محبت غلط بات نہیں ہے، اولاد سے محبت غلط بات نہیں ہے، بیوی سے محبت غلط نہیں ہے، رشتہ داروں سے محبت میں کوئی جرم نہیں ہے، مال سے محبت کرو، گھر سے کرو، تجارت سے کرو، لیکن یاد رکھو احب الیکم من اللہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ گئی، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ گئی، فَتَرَبَّصُوا تو تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، جب اللہ کی محبت نکل جائے، رسول کی محبت یا دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ جائے، تو اللہ کے عذاب کا اور اس کے حکم کا انتظار کر۔ آج مجھے بتاؤ کیا تمہارے اندر نبی کی محبت ہے؟ نہیں، کون سی محبت ہے؟ ہمارے چہروں کو دیکھ لو، آج ہمارے چہرے جانوروں کی طرح، آج ہمارے چہرے بھڑگوں کی طرح، ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے۔ ارے ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا جس چہرے پر داڑھی تھی۔ بتاؤ کہ آج تمہیں نبی کے چہرے سے محبت ہے؟ آج تمہیں نبی سے محبت ہے؟ کون سی محبت؟
نماز پڑھنے آتے ہیں، ظہر کے اندر 4 سنتیں فرض نماز سے پہلے، اور اس کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنت۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ سنت تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی فرض نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ نبی سے محبت کرو، اور نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کا نام آئے محمد تو کیا کہو؟ بولو کیا کہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ہمارے نبی نے جوتے اور چپل پہننے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ لوگوں جوتے اور چپل بھی پہنو تو اس کی طرح جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تعال احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال۔ سن لو، جوتے چپل پہننے کا طریقہ بھی میرے نبی بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جوتے یا چپل پہنو تو دائیں پیر میں پہلے پہنو اور اس کے بعد بائیں پیر میں۔ سنو، جوتے اور چپل کیسے پہننا سنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیبدأ بالیمین، پہلے دائیں پیر میں پہنو، اس کے بعد بائیں پیر میں۔ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارو تو بائیں پیر کا پہلے اتارو اور پھر دائیں پیر کا۔ یہ سنت ہے جوتے اور چپل اتارنے کی۔ بتاؤ کتنے لوگ اتارتے ہیں؟ یہ نبی سے محبت ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے مسواک، اور میرے نبی کو اتنی پسند تھی، آپ نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مسواک کیا، اور اللہ کے نبی مسواک کو بڑا پسند کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں مسواک کرنے والے؟ اہل حدیثوں، آج تم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اسی لیے اللہ اور اللہ کی مدد نے، اللہ کے فرشتوں نے تیرا میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو موجودہ وقت میں ہم کیوں مارے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے 3 باتیں کہی تھی اور تینوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پہلی بات عمل نہیں ہے، دوسری بات آج دنیا، پیسہ، مال، دولت، اور تیسری بات آج رسول کی محبت نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے۔ موجودہ وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں، اگر عزت چاہتے ہو، سنو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بن جاؤ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کیا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم تھے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مارے جاتے تھے، ذلیل تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے میں عزت دی ہے۔ آئے لوگوں، اگر عزت چاہتے ہو تو اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ دیوالی آئی تو پٹاخے بھی پھوڑ لیے، ہولی آئی تو ہولی بھی کھیل لی، جن کا تہوار ہے وہ بنائے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ آئے مسلمانوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ جنہیں ہولی کھیلنا ہے وہ کھولے، اعتراض نہیں ہے، جنہیں دیوالی منانا وہ منائے، اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور رسول کی رسالت کو مانا ہے۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام آسان ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، اسلام اتنا بھی آسان نہیں ہے، اسلام اتنا آسان نہیں ہے حرام کھاؤ، اسلام اتنا آسان نہیں ہے رات میں جلسہ ہے فجر کی نماز چھوڑ دو، نہیں، اسلام اتنا تو آسان ہے اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ۔ اسلام اتنا تو آسان ہے اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھ لو، اتنا تو آسان ہے۔
اسلام اتنا تو آسان ہے، اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو، نیت نہیں باندھ سکتے ہو، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھ لو، اتنا تو آسان ہے، اتنا تو آسان ہے۔ پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کر لو، اتنا آسان نہیں ہے۔ کھلے سانڈ کی طرح اور کھلے سور کی طرح جو مرضی چاہے کھاؤ، جس کے ساتھ زنا کرنا ہے کرو، جس کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے کرو۔ اسلام اتنا آسان نہیں ہے، تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دوسری ذمہ داری جو موجودہ وقت میں ہماری ہے میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ یہ دور ہمارے عقیدوں پر ضرب لگا رہا ہے۔ دنیا کی کوششیں ہیں مسلمانوں کو اسلام سے دور، توحید سے دور کر دیا جائے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، آئے میرے بچے، دنیا میں کتنی بھی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری، آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں 80 کروڑ کی ایسی آبادی ہے جو بہت بڑی آبادی ہے، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو ماننے والی ہے، ان کے ساتھ بھی اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں، اچھے رکھیں میرے بھائی۔ یہ بھی اسلام بتاتا ہے، یہ بھی اسلام سبق دیتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، وکیل بنائے، پروفیسر بنائے، ماسٹر بنائے۔ آپ اپنے بچوں کو پولیس والا بنائے، آرمی میں۔ یہ ضرورت ہے موجودہ وقت کی، اگر اس ملک کے اندر ترقی کرنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ موجودہ وقت میں ایک اور بات، انشاءاللہ پھر بات ختم، اب انشاءاللہ بات ختم۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کے اندر سدھار پیدا کرو۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے نبی کے اخلاق سب سے عمدہ۔ اور آج اس نبی کے ماننے والے میرے بھائیوں، ان کے اخلاق سب سے زیادہ گرے ہوئے۔ اور یاد رکھو، اسلام تلوار اور ترشول سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اخلاق